السلام علیکم آغا اللہ یاری محترم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ جی ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا کہ آپ کو سن کر بہت بہت فخر ہوتا ہے شیعہ ہونے پر. تو جی. سوال تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اردو میں جو شروع کی ہے یہ کلاسز، یہ اس کی بہت ضرورت تھی. جو پاکستان اور ہندوستان میں جو شیعہ اور سنی جو دونوں ہیں، دونوں کو ضرورت ہے، اسپیشلی سنیوں کو، کیونکہ سنیوں سے بہت سی چیزیں چھپائی گئی ہے. ان کے مولویوں نے ان سے حدیثیں چھپائی ہے، تاریخ چھپایا ہے، ان سے معاویہ کی سیاست زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، ان سے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں. تو یہ سنیوں کو زیادہ ضرورت ہے پاکستان اور ہندوستان کی، کیونکہ انہوں نے سنیوں کو بالکل ناصبی بنا دیا ہے، اہل بیت سے دور کر دیا ہے. یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، جو ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں جتنے مساجد اور مدرسوں پر اور امام بارگاہوں پر جتنے حملے ہوئے ہیں، یہ کہیں دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اور یہ سارے کے سارے یہی جو مولوی ہے ان کے فتووں کی وجہ سے ہے. بلکہ یہ ایک دوسرے کو بھی کافر مانتے ہیں. دیوبندی ہے اور بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ایک دوسرے کو بھی کافر اور واجب القتل مانتے ہیں. ایک دوسرے کے مزاروں پر بھی انہوں نے خودکش حملے کیے. تو آپ اپنے یہ جو اردو کلاسز ہے یہ ان کو جاری رکھیں. اور اس کے بعد جو ہے اب انجینئر مرزا کی وجہ سے جو تھوڑے بہت سنی اہل بیت کے قریب آ رہے ہیں اور بنی امیہ سے دور ہو گئے ہیں، لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اصلی مسئلہ ہے عمر، ابو بکر اور عائشہ. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے بعد ان پر کلاسز کریں اور ان کا جو سارا ہے وہ آپ سب کچھ بیان کریں، تاکہ پھر جب آپ ان کا سب کچھ بیان کریں گے تو پھر امامت کو ثابت کرنے میں اور بھی آسانی ہو جائے گی. فی الحال یہ امامت کو اس وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عائشہ یہ سب کے سب سچے ہیں، صدیق ہے اور فاروق ہے، اس وجہ سے مولا علی کے ساتھ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں. لیکن جب آپ سب کچھ بتائیں گے قرآن اور حدیث کی روح سے، تو آپ یقین جانیے ابھی بھی جو مرزا کے جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں جن سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ہر چوتھا پانچواں جو سوال کالر ہے، جو چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ آپ کا نام لے کر سوال کرتا ہے کہ اللہ یاری صاحب نے یہ کہا ہے، ان کے سوال کا جواب کیا ہوگا. اور آپ یقین جائیے کہ انجینئر اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے نام سے بالکل چڑ گئے ہیں. یہ جب بھی آپ کا نام آتا ہے یہ ان کا بالکل جو چہرے کا جو رنگ ہے، جو میں دیکھتا ہوں نا ویڈیو ہے، جو ویڈیو کالز ہے، ان کے چہرے کا جو رنگ ہے، ان کے بات کرنے کا طریقہ بالکل بدل جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ان کے گرفت کر لیے. کیونکہ شیعہ پاکستان کے شیعہ علماء تو نہیں کر سکتے، وہ اتنے شیعہ علماء کو انہوں نے قتل کیا ہے. شیعہ بالکل بیک فٹ پر ہے، وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے. لیکن ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بس آپ سے یہی کہنا تھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور آپ اردو میں یہ بالکل جاری رکھے. ہم سب سنتے ہیں اور سنیوں، پاکستان کے سنیوں اور شیعوں کو بھی پتہ چلا ہے کہ اللہ یاری نام کا بھی ایک ایسا شیعہ عالم ہے جو اتنی جارحانہ طریقے سے، اتنے فرنٹ فٹ پہ آ کے کتابوں سے دلیل دے کے بات کرتا ہے. پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا، ابھی بس پتہ ان کو چل رہا ہے. تو انشاءاللہ کروڑوں جو سنی ہے وہ شیعہ ہو جائیں گے آپ کی باتیں سن کے، کروڑوں کی تعداد میں. کیونکہ فارسی اور عربی میں تو آپ نے بگا دیا ہے نا ان کو، لیکن اردو میں کوئی نہیں تھا. اب آپ آ گئے، اب آپ یہی کام جاری رکھیں. السلام علیکم. علیکم السلام، بہت مہربانی. علیکم السلام، یا علی مدد، یا علی مدد. بہت مہربانی آپ کی بھائی صاحب. آپ یہ وہی حضرت ہیں جو وہاں سے نیوزی لینڈ سے کال کرتے ہیں، اور انہی کو بنایا تھا، محمد مرزا صاحب نے بنایا تھا اللہ یاری. تو ہم مستری صاحب جو ہیں ہمارے بہت پیارے مستری صاحب ہیں، وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں، جیسے بھی ہمیں ان سے پیار ہے. خداوند متعال ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اصلی اسلام، حقیقی ایمان سے آشنا کر دیں. ہماری دل میں نیت میں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اذیت کریں، آزار دیں. ہماری فکر بھی نہیں ہے، ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم مستری کا ذکر کریں یا مستری کے متعلق کچھ بولیں، یا ہم جو تقریر کرتے ہیں ان کے رد ہو یا ان کی تائید ہو. وہ ہمارے گنتی میں نہیں آتے. لیکن آپ لوگ ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اہل قبلہ بھائی ہیں، ہم ان سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا ہے کہ خداوند متعال ان سب کی ہدایت کرے، اور صحیح اسلام جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع اور ان کے دشمنوں سے بچنے والی اسلام ہے، اسی اسلام کو سمجھنے کی
توفیق عنایت کریں. السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام آغا. جی جناب، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. بات حکم کرو بھائی، کیا چیک بات ہے؟ جی آپ نے ایک بہت 5 سال پہلے کچھ ابو یحییٰ نور پوری جو وہابی ہے، ناصبی کٹر ناصبی جو ہے، اس سے کچھ مکالمہ کیے تھے مناظرے کے ٹاپک پہ. یاد ہے آپ کو کچھ؟ نہیں. ابو یحییٰ نور پوری وہابی آپ کے نہیں، مناظرہ نہیں کیا تھا اس سے، مناظرہ نہیں کیا تھا، مناظرہ نہیں ہوا ہم سے. بات ہوئی تھی پھر انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی بے حرمتی کی، تو ہم نے کہا ہم گالی والے شخص سے بات نہیں کرتے، خدا لعنت کرے اس کو، ہم ان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. بے شمار لعنت. ہاں نہیں، ابھی وہ چیلنج بہت کرتا ہے شیعوں کو معاویہ کے ٹاپک پر، کسی پہ آؤ. معاویہ تو گنتی میں نہیں ہے نا، وہ اگر اہل ہوتا تو ہم اس سے بات کرتے. اس نے ہم سے جان چھڑانے کے لیے اس نے گالی دی، تو ہم اس کو بات کرنے کا اہل نہیں سمجھتے، اور ہم نہ معاویہ کے سبجیکٹ پہ کبھی ان سے کسی سے بات کریں گے، کیونکہ معاویہ تو گنتی میں نہیں ہے نا. معاویہ کیا چیز ہے؟ ہمیں ابوبکر، عمر، عثمان، عائشہ سے کام ہے. ہم ان کو ابوبکر، عمر، عثمان کو جب ہم ان کے بتائیں گے کہ ان کے متعلق قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کے متعلق صحیح احادیث میں کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بار بار ان لوگوں کی تکفیر کیا، جب ان باتوں کو ثابت کریں گے ان کے اپنی کتب سے، تو پھر معاویہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح، بالکل صحیح. اچھا آغا، جب آپ ابو بکر، عمر، عثمان کے خلاف جب بھی دلائل لاتے، ان لوگوں کی صحیح ستہ سے، جتنے بھی ان لوگوں کے معتبر کتابیں صحیح ان سے جتنے بھی لاتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو احادیث کے شارعین ہیں، وہ لوگ یہ حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم وہ مانتے ہیں. ہم بخاری کو نہیں سمجھ سکتے، ہم شارعین کی طرف سے سمجھتے ہیں، جیسا کہ فتح الباری ہے اور دوسرے جتنے بھی صحیح بخاری کے شرح ہے. جی ہاں، جو بھی اس کے صحیح معنی ہوں گے نا. دیکھیں ہم تو یہاں پہ آ کے آپ کو کتابیں دکھاتے ہیں، بولتے ہیں لفظ پڑھتے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اگر ہم غلط ترجمہ کرتے ہیں دیکھیں نا، تو ان کے علماء کو چاہیے کہ کہہ دیں. بات سنیے. ہم جب شرح کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے اور اس سے یہ مطلب نکلتا ہے. تو اگر ہم غلط کہتے ہیں تو وہ آ کر پھر ہم فون بھی تو کھولتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ کال کرو. وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے فلان جگہ غلط بات بتائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اب جب تک شارحین کی بات ہے، شارح ایک عالم ہے، شارح کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شارح کیا ہے؟ شارح ایک عالم ہے. عالم کی بات بذات خود اس وقت تک صحیح ہے جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. اگر کوئی عالم مثلا کسی حدیث کا صحیح شرح کرتا ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اس نے صحیح کیا، اس کا شرح یہی ہے کہ اس نے کیا، اس کی توضیح صحیح کیا. اب لیکن اگر وہ کوئی غلط بات کہتا ہے، اب کہتے کہ ہم اسی غلط بات کو مانیں گے، پر یہ تو اب اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے نا. وہ یہ کوئی عالم ابن حجر عسقلانی ہے یا ملا علی قاری ہے، یہ لوگ آسمان سے تو نہیں ہے، یہ کوئی معصوم تو نہیں ہے. یہ لوگ اگر تعصب کی وجہ سے وہ ایک غلط توضیح دیتے ہیں، ایک غلط توجیح کرتے ہیں، تو یہ ان کی ٹھیک ہے، آپ ان کی اتباع کریں، لیکن یہ جان لیں کہ غلط بات کی اتباع کر رہے ہیں. غلط بات سے انسان جنت میں نہیں جاتا، جہنم میں جاتا ہے. اتنا پتہ ہونا چاہیے. اور جناب بات کریں. آغا آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک کلپ بنائیں گے تمام علماء کو دعوت کے لیے، تو اگر بنائے مبشر بھائی سے بھی آپ گزارش کرتا ہوں میں اس کال کے ذریعے، ایک کلپ بنائے. آپ کے ویڈیوز میں سے کلپ بہت اچھے بنتے ہیں، کلپس اتنے بڑے ویڈیو میں، اور کئی چیزیں کام کی ہوتی ہے آپ کے ویڈیوز میں. اگر وہ کلپ بنا کے اپلوڈ کیے تو بہت لوگ کو بہت فائدہ ہوگا. اور آپ نے کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، ایک چھوٹی سی 5-10 منٹ کی ویڈیو دعوت کے لیے پورے تمام اہل سنت کی علماء. انشاءاللہ. ابھی تو محرم جا رہا ہے نا، ابھی تو عاشورہ جا رہا ہے، ابھی تو نہیں بنا سکتے. جی محرم کے بعد یہ جو شیعوں میں جو ناصبی ان کے خلاف. شکریہ بہت بہت، یا علی مدد. خدا حافظ. یا علی مدد.